پیشاب کا بار بار آنا، جل کے آنا اور کرنے کے بعد محسوس ہونا کہ پھر آ رہا ہے اور بڑی تیزی سے، یعنی ایک دفعہ آیا تو پھر کنٹرول نہیں ہوتا، بہت پریشر کے ساتھ وہ آ رہا ہوتا ہے۔ تو میں ہوں ڈاکٹر محسن اور یہ ہے مائی ہیلتھ کلینک۔ آج ہم اس ویڈیو کے اندر بات کریں گے ایک بڑا ہی ضروری مسئلہ جو اکثر ہمارے والدین کو درپیش ہوتا ہے، اور وہ ہے پیشاب کو کنٹرول نہ کر پانا۔ عام طور پر بزرگوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کو پیشاب کا کنٹرول نہیں ہوتا اور ٹپ ٹپ یا تو پیشاب نکلتا رہتا ہے، یا ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ پیشاب انہیں آیا ہوا ہے یا ان کے کپڑے گیلے ہو چکے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے اکثر جو ہے بزرگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ میرے کپڑے ناپاک ہو گئے، نماز کے لیے مسجد میں جانا اور یہ سارے مسائل درپیش ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کافی زیادہ وہ تنگ بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایک اچھا خاصا چلتا پھرتا انسان، اس کو یہ پرابلم ہونے کی وجہ سے اپنی نماز عبادات سے بھی دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اس کے اندر سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ بہت سے افراد کنفیوز بھی ہوتے ہیں کہ آیا یہ پرابلم کس کا ہے، ہمیں کس کو دکھانا چاہیے۔ تو اصل میں بزرگوں کے اندر اور ویسے بھی ایک انسان کے اندر 3 لیول پہ چھوٹے پیشاب کا کنٹرول کیا جا رہا ہوتا ہے ہماری انسانی باڈی کے اندر۔ ایک تو برین کے اندر، دوسرا اسپائنل کارڈ کے اندر، اور تیسرا یہ ہے کہ جو پیشاب کا پینائل ہے اور اسفنکٹر ہے، وہاں پہ سارا کنٹرول ہوتا ہے۔ تو اکثر اگر اولڈ ایج کے اندر پروسٹیٹ کا پرابلم ہو تو اس کے اندر تو وہ پروسٹیٹ سرجری کے بعد سم ٹائم انکانٹیننس ہو سکتی ہے، لیکن جو اسپائنل چوٹ ہوتی ہے یا موروں کی اس میں پرابلم ہو، سم ٹائم کمر درد رہتے رہتے کارڈائک سنڈروم ہوتا ہے، اس کے اندر ایسے ہی ہو جاتا ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی پیشاب جو ہے وہ بار بار نکل رہا ہوتا ہے اور وہ آتا رہتا ہے، اور اس کے بعد بھی کرنے کے بعد بھی عادت ہوتی ہے کہ مجھے پھر آ رہا ہے، اور واش روم جاتے جاتے ہی کپڑوں میں نکل جاتا ہے۔ تو یہ ایک صورتحال ہوتی ہے، اور زیادہ اس کا تعلق جو ہے وہ اسپائن کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ اسپائنل کارڈ اس چیز کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ تیسری جو وجہ ہوتی ہے وہ برین ریلیٹڈ ہوتی ہے، اور خاص طور پہ اولڈ ایج کے اندر کچھ کنڈیشن ہیں جیسے نارمل پریشر ہائیڈروسیفلس، یا اگر فرنٹل لوب جو ہمارا فرنٹ والا ایریا یہ کنٹرول کرتا ہے پیشاب کو، اور یہ کنٹرول کرتا ہے کہ ہمیں کس جگہ کیا کام کرنا ہے، کیا بات کرنی ہے، اس چیز کا جو کنٹرول سسٹم ہے وہ ہمارے فرنٹل لوب میں ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا بات کرنی ہے، اگر واش روم آ ہی گیا یا پیشاب کی عادت ہو رہی ہے تو کیا مجھے ایسے ہی پبلک پلیس میں کھڑے ہو کے کر دینا ہے، یا مجھے کہیں سائڈ پہ پرائیویسی کو مینٹین کرتے ہوئے کرنا ہے۔ تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ گلی محلوں میں بہت سے افراد جو پاگل ہوتے ہیں یا جو ذہنی توازن کھو چکے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہی پرابلم ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ ننگے پھر رہے ہوتے ہیں، اور کسی بھی جگہ وہ کھڑے ہو کے، خاص طور پر اگر مرد و خواتین سامنے بھی ہوں تو وہ پیشاب کر دیتے ہیں، یعنی ان کو وہ شرم اور وہ تمیز نہیں رہتی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا پرابلم برین کے اندر ہے۔ اور بزرگوں میں جس کا میں نے ذکر کیا نارمل پریشر ہائیڈروسیفلس، یہ ایسی کنڈیشن ہے کہ جس کے اندر ہماری اس میں ڈیٹیل میں ویڈیو بھی ہے کہ ایک تو چلنے میں دقت ہوتی ہے، پیشاب کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے، اور تیسرا یادداشت، پرسنالٹی چینج ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس میں اگر یہ 3 علامات ہو رہی ہوں تو خاص طور پہ ضروری ہے کہ اس میں سی ٹی اسکین کروایا جائے اور بر وقت تشخیص کی جائے، اور اس کو اگر آپ پریشر کو کم کر دیتے ہیں یا سی ایس ایف ڈرین کر دیتے ہیں سٹارٹنگ میں، تو یورین جو ہے کنٹرول آنا شروع ہو جاتا ہے، اور گریجولی پھر چال بھی واک کرنے میں بھی بہتر ہوتا ہے، اور پھر جو ذہنی طور پہ میموری اور اس طرح کے پرابلمز ہوتے ہیں وہ بھی سالو ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن ضروری ہوتا ہے کہ پہلے اس کی تشخیص ہو پائے۔ تو اگر کسی بھی بزرگ کو یا والدین میں اگر کسی کو پیشاب کا کنٹرول نہیں ہے یا پیشاب کا ایشو ہوتا ہے، اور وہ ناپاکی اور مسجد میں جاتے ہوئے یا انہیں لگتا ہے کہ کپڑوں میں پیشاب بار بار نکل رہا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پراپر چیک اپ کروایا جائے۔ اس کے علاوہ ایک ایسی کنڈیشن جو جوانوں کے اندر ہے، اس کا میں سمجھتا ہوں کہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ پیشاب کا بار بار آنا، جل کے آنا اور کرنے کے بعد محسوس ہونا کہ پھر آ رہا ہے، اور بڑی تیزی سے، یعنی ایک دفعہ آیا تو پھر کنٹرول نہیں ہوتا، بہت پریشر کے ساتھ وہ آ رہا ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ سم ٹائم یو ٹی آئی یعنی یورینری ٹریک انفیکشن بھی ہوتا ہے، انفیکشن، یا کوئی کڈنی سٹونز ہیں، بلیڈر سٹونز ہیں، تو اور یا کوئی اس میں کرسٹلز آ رہے ہیں، تو اریٹیشن اگر بلیڈر کی ہو رہی ہے تو اس کی صورت میں بھی یہ ہوتا ہے، اور یہ خاص طور پہ ینگ ایج میں زیادہ کامن ہے اور فیمیل میں زیادہ کامن ہے۔ تو اگر اس طرح کا پرابلم ہو رہا ہو تو ضروری ہے کہ
اس کا یورین روٹین ایگزامینیشن ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، بہت ہی سمپل اور سستا ہوتا ہے، اگر وہ کروا لیں تو اس کی تشخیص بھی ہو جاتی ہے اور اس کی بنیاد پہ پھر علاج بھی کیا جا سکتا ہے۔ البتہ جو خواتین بزرگ خواتین ہیں ان کے اندر بھی اسی طرح پرابلمز ہوتے ہیں، لیکن وہ زیادہ جو ہیں وہ گائنی ریلیٹڈ ہوتے ہیں، ان کی وجائنل پرولیپس ہو سکتا ہے، یا ان کا اسی طرح بلیڈر کا کنٹرول، یا اس میں بہت ساری اور گائنیکولوجیکل ریزنز ہوتی ہیں جس کے اندر یورین کا کنٹرول ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اگر ایسی کوئی کنڈیشنز ہوں، فیمیل ہوں، تو ضروری ہے، اولڈ ایج ہے، 40 پلس ہے تو گائنی میں کنسلٹ کریں، لیکن اگر لڑکوں کو یا بزرگوں کو خاص طور پر پرابلم ہے تو ضروری ہے کہ آپ نیورو سرجن سے چیک اپ کروائیں۔